السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت سورہ نمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ جی، اس کو سمجھتے ہیں۔ ابھی یہاں سے قصہ آیا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ تو لوط علیہ السلام بھیجے گئے تھے یہ قوم میں، اور یہاں پر دیکھیے یہ لوگ بہت ہی برا فعل کرتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بہت ہی برا کام شہوت کرتے تھے، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی نسبت جڑا لیتے تھے اور ان کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ اللہ اکبر! تو یہ بہت ہی برا فعل رہا نا، تو یہاں پر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کو بھیجے تاکہ یہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ بہت ہی برا فعل یہی کہ مردوں کو چھوڑ کر، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے نسبت رکھتے تھے۔ تو لوط علیہ السلام کہتے کہ دیکھیے یہ قوم کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اور جائز طریقے سے بچے پیدا کرو، نسل کو بڑھاؤ۔ مگر وہ سننے کو تیار نہیں تھے کہ مردوں سے وہ اب شہوت رانی کرتے تھے۔ تو اب وہی آج کا قصہ ہم پڑھیں گے۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا، لوط علیہ السلام، اس جب قال، اس نے کہا۔ اب لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کیسے دعوت دے رہے ہیں، دیکھیے۔ قال، اس نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے یا اپنی قوم کے لیے۔ حرف استفہام ہے۔ تأتون، کیا تم سب آتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کو لے کر، حالانکہ تم ہو تم تبصرون، تم سب دیکھتے ہو، تمہارے آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دماغ ہے، مگر پھر بھی تم سمجھتے نہیں، ایسا برا فعل کیوں کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام وہ لوگوں کو کہے۔ اب آگے دیکھیے، آگے کی آیت، آئنکم، کیا بے شک تم، کم صیغہ ہے تم کا، لتأتون، یقیناً تم سب آتے ہو، رجال، الرجال، مردوں کے پاس، رجل ایک کے لیے، رجال یہ جمع ہے مرد کی، شہوتاً لذت کے لیے تم آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، نساء یعنی عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی تم مردوں کو جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ انتم، تھے تم، قوم، تجہلون، کہ تم جاہلیت کے کام کر رہے ہو۔ لوط علیہ السلام صاف وہ لوگوں کو کہے۔ دیکھیے فوٹو کے ذریعے سے کتنا اچھے سے سمجھ میں آیا ہے۔ اب آگے اور دیکھیے، فما، تو نہ، کانا، تھا، جواب، اب قوم والے ایسا ان کا جواب دے رہے ہیں، نہ تھا ان کا جواب، قوم ہی، اس کی قوم کا، اللہ، مگر حرف شرطیہ ہے یہ کہ قالو، ان سب نے کہا، واو الف جمع کا صیغہ، اخرجو، ہم تم سب نکال دو، آل لوط، لوط کے گھر والوں کو۔ اب سب جنے مشورہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام جو ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کام مت کرو، انہی کو نکال دیں گے قوم میں سے، لوط کے گھر والے، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم، بے شک وہ، اناس، لوگ تھے، یتطہرون، وہ سب بہت پاکیزہ، پاک باز بنتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت پاک باز بن رہے ہیں، ہم کو شرافت دکھا رہے ہیں۔ اب ان کو، لوط علیہ السلام کو اور ان کی قوم، ان کے گھر والوں کو یہ قوم میں سے نکال دیں گے، بستی میں سے نکال دیں گے۔ یہ بہت ہی اپنے آپ کو پاک بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کیسے ستا رہے ہیں، کیسے صبر کیے، دیکھیے لوط علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو کیا سزا دیے، دیکھیے
آگے ہم بارہا پڑھیں گے، ہمارے دلوں کو ڈراتے جائیں گے کہ یہ لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے ایک تو جبریل علیہ السلام آ کر نیچے سے زمین کو اوپر لے جا کے پٹ کے، جس کی وجہ سے زمین پر ان کے سر دھڑ سب الگ ہو گئے اور پتھر کی مانند ہو گئے، وہ جیسے وہ کام کر رہے تھے ویسے ہی مرے پڑے رہے، پتھروں کی بارش بھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے یہ سائنس پروف کرتی ہے کہ آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ ماریے یہ لوط علیہ السلام کا قصہ، تو یہاں پر قصہ سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں، یعنی ایسے پتھروں کی بارش ہوئی جس کی وجہ سے وہ سمندر میں دھنس گئے اور وہ سمندر کا پانی زہریلا ہو گیا، اور اس کو کہتے ہیں ڈیڈ سی، یعنی مرا ہوا سی سمندر کو کہتے ہیں۔ تو ایسا سمندر زہریلا ہو گیا، وہاں پر کوئی اگر تیرتا ہے تو وہ نیچے تک نہیں جا سکتا، اوپر ہی رہے گا، کیونکہ وہ زہریلا پانی ہے۔ کیمیکل لگا کے وہاں پر جاتے ہیں لوگ، عبرت کے لیے نہیں جاتے بلکہ سیر تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ عبرت کی نظر سے دیکھنا ہے ایسے واقعے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہاں یہ بستی میں سے گزرو تو جلدی سے، صحابی رضی اللہ عنہم کو فرمائے یہاں سے جلدی گزر جاؤ، اپنے چہرے کو پردہ ڈال دو، پردہ ڈال کے جلدی سے یہاں پر پڑاؤ کرنا نہیں ہے، کیونکہ پڑاؤ کیا جاتا تھا جب بھی جاتے تھے جہاد کے لیے، راستے میں پڑاؤ کر کے رات کو آرام کرتے تھے، تو وہاں پر آٹا گوننا وغیرہ پانی کی ضرورت ہوتی تھی نا، تو یہاں کا پانی بھی یہاں پر پڑاؤ نہیں کرنے دیتے تھے، یعنی یہاں کا پانی استعمال آٹے کے لیے نہیں کرنے کو کہتے، یہاں پر پڑاؤ نہیں، اترتے ہی نہیں تھے یہاں سے فوراً نکل جاؤ کہتے تھے، کیونکہ ایسی بستی سے ہم کو عبرت پکڑنا ہے اور بارہا ہمارے دل کو ڈرانا ہے کہ دیکھیے نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہوا۔ اب آپ کے اوپر یا میرے اوپر یہ بات لے لیں کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کون کون سبق پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ایسی سرسری نظر سے چلے جا رہا ہے، اس کو فہم و مفہوم نہیں سمجھتا۔ اللہ سب کو سمجھنے والا بنائے، آمین۔ سبق میرا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔